آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے مبارک اسماء الحسنہ کا عمل ہے، جو اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بتایا اب تک۔ یہ خاص عمل ہے، بہت ہی خاص الخاص عمل ہے۔ میرے رب کا نام سب ناموں سے زیادہ عظیم ہے، اور میرے رب کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے، ہر اسم ہی اسم اعظم ہے۔ میرے رب کا جو ذاتی نام ہے وہ تو ہے ہی خیر و برکت کا خزانہ، اور میرے رب کے جو صفاتی نام ہیں، مبارک پاکیزہ نام ہیں، ان کے اندر بھی میرے رب نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، خیر کا خزانہ ہے، علوم و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، علم و معرفت کے خزانے ہیں اس کے اندر، صحت و عافیت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے، اسرار و رموز ہیں، اور غیبی نظام ہے، تکوینی نظام ہے، اور اللہ رب العزت کی غیبی مخلوقات کی تسخیر کا نظام ہے ان کے اندر، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی لشکر ہیں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی فوجیں ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر، سارے جتنی بھی فوجیں ہیں وہ میرے رب کے لیے ہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اور میرے رب نے سب کو تھاما ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، سب کو بنایا ہے، سب کو چلا رہا ہے، سب کے تمام امور کو میرا رب جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ساری کی ساری صفات، ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، اور تمام علوم کا سرچشمہ میرے رب نے اپنے پاکیزہ ناموں کو بنا دیا ہے، اور یہ ایسا اسماء الحسنہ کا مبارک عمل ہے جو میرے رب کے ان پاکیزہ ناموں سے پکارے گا، اللہ رب العزت کی ان تمام صفات کا خیر کا، برکت کا خزانہ اللہ رب العزت اس کے لیے عطا فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ صفاتی ناموں کی خیرات اس کو عطا فرمائیں گے، ان کے اندر جو فیوزات ہیں وہ عطا فرمائیں گے، جو برکات ہیں وہ عطا فرمائیں گے، جتنی خیریں ہیں وہ عطا فرمائیں گے، جتنا رزق کا، عزت کا، خیر کا، برکت کا، تسخیر کا، محبت کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، اور سب سے بڑھ کر میرے رب کی رضا کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ میرا رب عطا فرمائے گا، جس سے میرا رب راضی ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، ہمارے سارے کام بن گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے ایک مبارک اسماء الحسنہ کو، ایک مبارک اسماء اعظم کو ہم پکارتے ہیں تو میرا رب سنتا بھی ہے، اور ہمارے اس معاملے کو حل بھی کرتا ہے، اور اپنے اس مبارک پاک نام کی خیرات بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کی برکات بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم تمام مجموعے کو، میرے رب کی تمام ذاتی اور صفاتی ناموں کو جمع کر کے اس ترکیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بار پڑھنے سے آپ کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی، آپ کے قلب و دماغ کے اندر علوم و معرفت کا خزانہ ملے گا، آپ کو خیر و برکت کے حفاظت کے خزانے ملیں گے، آپ کو رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اور آپ کے دنیا آخرت کے سارے کاموں کو میرا رب پورا کر دے گا۔ یہ ایسا برکت کا، خیر کا عمل ہے۔ اس کی 3 ترکیبیں ہیں، میں تینوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے رب کے مبارک اسماء الحسنہ کا خاص عمل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ تمام پاکیزہ اور خیر والے نام میرے رب کے ہی ہیں۔ اللہ کے نام کو، کسی بھی نام کو پکارو، میرا رب خود کہتا ہے کہ سارے پاکیزہ نام میرے ہی ہیں، کسی بھی نام سے پکارو، میرا رب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور جو مانگے وہ عطا بھی کرتا ہے، نہ دے کے وہ تھکتا ہے، نہ دے کے وہ اکتاتا ہے، نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے، نہ دے کے وہ ہمیں کوئی ناراض ہوتا ہے، نہ وہ دے کے اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے، نہ کسی قسم کے اس کے خزانے میں کوئی نقص آتا ہے، نہ اس کے خزانے میں کسی قسم کا کوئی ایسا عیب ہے کہ میرے رب کے خزانے بے عیب ہیں۔ میرے رب کی ذات و صفات ہر چیز سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاکیزہ ہے، بے مثل بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جو بے مثل اور بے مثال ہے، جس کی قدرت کاملہ جہاں ہماری عقل، سمجھ، دماغ ختم ہوتا ہے، وہاں سے میرے رب کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں پر انسانی دماغ کے کمپیوٹر مکمل ہو جاتے ہیں، تھک کر، فیل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرے رب کی قدرت کاملہ کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اتنا قوی ہے، وہ اتنا قادر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر کام کو وہ نپٹاتا ہے، تمام امور کو چلا رہا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ ایک پتھر
کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی وہی رزق دیتا ہے، سمندر کی تہہ میں چھپے ہوئے جانور کو بھی وہی رزق دیتا ہے، فضاؤں کے اندر بھی وہی رزق دیتا ہے، سمندروں کے اندر بھی وہی رزق دیتا ہے، جنگلوں کے درندوں کو بھی وہی دیتا ہے، اپنے نافرمان بندوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی وہی دیتا ہے، فرما برداروں کو خوش ہو کر دیتا ہے، نافرمانوں کو ناراض ہو کر دیتا ہے۔ فرما برداروں کو جب رزق دیتا ہے خیر والا دیتا ہے، عافیت والا دیتا ہے، برکت والا دیتا ہے، سلامتی والا دیتا ہے۔ نافرمانوں کو جب رزق دیتا ہے بیماریاں ساتھ دیتا ہے، مصیبتیں ساتھ دیتا ہے، پریشانیاں ساتھ دیتا ہے، مصائب ان پر مسلط کر دیتا ہے، ان کے رزق کے اندر شیطان کو داخل کر دیتا ہے، ان کو ناراض ہو کر جب دیتا ہے تو ساری مصیبتیں ساتھ دیتا ہے، راضی ہو کر دیتا ہے تو ساری خیریں ساتھ دیتا ہے۔ میرے رب کو ہم اس کے تمام صفاتی ناموں کو جمع کر کے جب اس کو اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے یقین کے ساتھ، اس کی ذات اور صفات کے اوپر دھیان رکھ کر یقین کامل کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، یقین واثق کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں تو اس کی ساری صفات کا ظہور، اس کی ساری صفات کی خیرات ہمیں ملتی ہے، ساری صفات کی برکات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمام صفاتی جتنے بھی مبارک نام ہیں، ان تمام صفاتی ناموں کا جو نیٹ ورک اور نظام ہے وہ سارا حرکت میں آتا ہے، غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جو بندہ مانگتا چلا جاتا ہے رب عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ بندے کے مانگنے میں دیر ہے، رب کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں، اس کے گھر میں کوئی دیر نہیں، کوئی اندیر نہیں۔ یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں، یہ سب کفریہ جملہ ہے۔ نہ میرے رب کے گھر میں کوئی دیر ہے نہ کوئی اندیر ہے، جب چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، نہ اس کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے، نہ وہ کبھی اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ وہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن ساری ویڈیو ہمارے سامنے چلا دی جائے گی، ہم اپنے کسی گناہ سے، کسی جرم سے، کسی کام سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ میرا رب سب چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، اس کی کائنات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہے، اس کی ذات لامحدود ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کیا کچھ ہے ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے صرف اپنے رب کو مانا ہے، ہم نے صرف اپنے رب کو مانا ہے، نہ جانا ہے نہ پہچانا ہے۔ اگر ہم جانتے تو یہ ایسے نہ ہوتے، اگر پہچانتے تو ایسے نہ ہوتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا دنیا نے ان کو مجذوب کہا، دنیا نے ان کو دیوانہ کہا، دنیا نے ان کو پاگل کہا۔ جو اپنے رب کو پہچان لے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، تمام کام بن جائیں، ہم شیطان کے ہاتھ سے بچ جائیں، اپنے رب کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر میرا رب بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے میرا رب اس کا بن جاتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در پہ بھٹکتا ہے، رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، پھر بھی مڑ کے میرے رب کی طرف آتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آنا اس نے اسی طرف ہے۔ جو میرے رب کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ پھر واپس ادھر ہی آئے گا۔ جو جہاں بھی بھاگ کے جائے گا رب سے منہ موڑے گا، رب کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا، وہ واپس رب کی طرف آئے گا۔ نافرمان بھی ادھر ہی پلٹ کر آنا ہے اور فرما بردار نے بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ایک دن ہمارے رب نے ہمیں سامنے کھڑا کر کے ہم سے سوال کرنا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے۔ ہمیں اپنے رب کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا، دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، آزمائش کو مکمل کر کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ خاص عمل میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میرے رب کے تمام پاکیزہ اسماء الحسنہ کا خاص عمل ہے۔ ہر مومن مسلمان کے گھر میں، ہر مسجد میں آپ کو قرآن پاک تو ملتا ہے۔ قرآن پاک کو جب آپ کھولتے ہیں تو پہلی جلد کے اندر جو اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ہیں، بعض قرآن پاک چھاپنے والوں نے 99 یعنی 99 چھاپے ہوئے ہیں، بعض نے 100، بعض نے 101، بعض نے 102، بعض نے 104 تک یہ آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی آپ کو جو آسانی سے قرآن پاک میں یہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا مجموعہ مل جائے آپ اس کو لے لیجئے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مرد حضرات مسجد میں، خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں، جب نماز سے فارغ ہو جائیں تمام اپنے مسائل سے، اپنے اذکار سے، ذکر سے، اپنے جو بھی آپ نے پڑھنا ہے ورد وظیفے سے فارغ ہو کر آخر میں آپ نے درود شریف 7 بار، درود ابراہیمی
اور اللہ رب العزت کے یہ جو اسماء الحسنہ ہیں، 99 ہوں، 100 ہوں، 102 ہوں، 104 ہوں، جو بھی قرآن پاک کا نسخہ آپ کو مل جائے، اس نسخے میں وہ جو پہلے صفحے میں جلد کے ساتھ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ کا مجموعہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک یہ ترکیب ہے، دوسری ترکیب ہے 3 بار کی، اور تیسری ترکیب ہے 7 بار کی، یعنی پھر 7 بار درود ابراہیمی، 7 بار اسماء الحسنہ، اور 7 بار آپ نے آخر پہ پھر درود شریف۔ اسی طرح 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، 1 بار پڑھنا ہے، یا 7 بار پڑھنا ہے۔ تینوں ترکیبوں کا عام اجازت کے ساتھ یہ خاص عمل ہے۔ پہلے دن آپ پڑھ کے جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، حفاظت کا نظام ہوگا، خیر و برکت کا نظام ہوگا، زمین و آسمان کی مخلوقات آپ کے آگے مسخر ہوں گی، فرشتے آپ کے ساتھ محبت کریں گے، جنات اور شیاطین آپ سے لرزیں گے، آپ سے خوف کھائیں گے۔ جنات، جادو، نظر بد، حسد، جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا خزانہ ہے۔ 3 بار 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، مریض کے اوپر دم کریں، دم کر کے پانی پلا دیں، تیل پہ دم کر کے مریض کو مالش کر دیں۔ برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس کی ایسی برکات ہیں جو ہماری اس ناقص زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ کوئی ساری زندگی بھی میرے رب کے نام کی برکت، میرے رب کی ذات و صفات کا تعارف کرواتا رہے، وہ مر کے ختم ہو جائے گا، میرے رب کی ذات کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعلق، اپنا تعارف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔